السلام علیکم۔ ابھی تک ہم نے مجدد الفسانی کے ٹاپک میں ان کے متعلق ان کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا، ان کا ہم نے لائف اسکیل ڈسکس کیا، اور تیسرا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا سچویشن ایٹ دیٹ ٹائم۔ اس کے متعلق ہم نے 2 پوائنٹ ہم نے ڈیٹیل سے جانے تھے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس وقت ہندو ریفارمسٹ موومنٹس شروع ہو چکی تھیں، جن سے نہ صرف ہندوؤں میں انہوں نے ریفارمز لائیں بلکہ ان کے جو کچھ سٹیپس تھے ان سے مسلمان بھی انسپائر ہونا شروع ہو گئے تھے، جیسے وحدت الوجود اور دیگر باقی چیزیں ہیں۔ دوسرا ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان آہستہ آہستہ شریعت سے دور ہو رہے تھے، تو وہ کیوں دور ہوئے، کیا وجوہات تھیں، وہ سارا ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم اس کے اندر تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ اس وقت کیا حالات تھے۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے جی اسپریڈ آف سوشل ایولز۔ اس وقت مسلمانوں میں معاشرتی برائیاں کافی حد تک جنم لے چکی تھیں، کیونکہ جب مسلمان شریعت سے دور ہو گئے تو ان میں پھر مختلف قسم کی برائیوں نے خود بخود ہی جنم لینا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے جو ربا ہے یعنی کہ سود، انٹرسٹ، اس نے یہ مسلمانوں میں آ گیا۔ اس کے علاوہ مسلمان گیمبلنگ، جوا وغیرہ، سٹے بازی وغیرہ میں مسلمان جو ہے وہ مصروف عمل ہو گئے۔ تیسرا کرپشن کے اندر مسلمان اس وقت ڈس آنیسٹ تھے اپنے کام کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح کے جتنے بھی آپ سوشل ایولز ہیں ان کو آپ یہاں پر ہم درج کر سکتے ہیں کہ اس دور میں زیادہ تر پائے جاتے تھے۔ تو اس دور کے اندر مسلمانوں میں یہ وہ مین چیزیں تھیں جو وہاں پہ پائی جاتی۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے جی ڈومیننس آف ہندو کلچر، کیونکہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے جو کلچر ہیں، ان کی جو رسم و رواج ہیں، رسومات ہیں، وہ مسلمانوں میں کافی حد تک پینیٹریٹ کر چکی تھیں۔ لیکن اس کا جو سب سے اہم ذریعہ بنا تھا مسلمانوں کے اندر ہندو کلچر کو فروغ دینے میں، وہ یہ تھا کہ جو کنگ اکبر تھا اس نے کافی ہندو لڑکیوں سے اس نے شادی کی تھی۔ اس نے کافی ہندو لڑکیوں کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، اور شادی کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے جو اکبر تھا وہ ہندوازم کو پروموٹ کرتا تھا۔ کافی چیزیں ہندوازم کی وہ ان کو خوش کرنے کے لیے پروموٹ کرنے، مندر بنوانے، اس قسم کی چیزیں بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ساری یعنی کہ اس نے اپنے کورٹ کے اندر اس نے راجپوتوں کو، ہندوؤں کو اس نے بڑی زبردست قسم کی اپنے کورٹس کے اندر اس نے پوزیشنز، عہدے دے رکھے تھے۔ ان عہدوں کا وہ ہندو جو ہے تو اس وقت کے وہ ان عہدوں کا کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے مذہب کو پروپیگیٹ کرتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے، اس کو پروموٹ کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کے کورٹ کے اندر اعلیٰ پوزیشنز میں ہندو تھے، بلکہ جو اور مختلف قسم کی جو سول اور دوسری سول اینڈ جو ملٹری پوزیشنز تھیں ان پر بھی کافی حد تک ہندوؤں کو اس نے ہندو موجود تھے، اور جتنے بھی اعلیٰ عہدے تھے وہ تقریباً انہی کے پاس تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مذہب کو بھی کافی پروپیگیٹ کرتے تھے۔
وہ سارے جو مختلف کورٹس میں اور اپنے سول اور ملٹری پوزیشن میں موجود تھے، دے اوپنلی انڈلج ان گورنمنٹ افیئرز. وہ جو حکومت کے معاملات تھے اس میں ڈائریکٹلی وہ حصہ لیتے تھے اور اپنا جو ہے وہ کرتے تھے. اس کے علاوہ ہندوؤں کو بہت زیادہ قسم کی مذہبی آزادی حاصل، انارمس لبرٹی ان کو حاصل تھی. ہندوؤں کو کیوں حاصل تھی اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اکبر نے کیوں دی تھی. ٹو پلیز ہز وائفس، اپنی جو ہندو بیویاں تھیں ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے ہندوؤں کو بہت زیادہ مذہبی اور سیاسی آزادیاں دے رکھی تھیں. اسی وجہ سے مسلمانوں نے مسلمس حالانکہ حکمران ہوتے ہوئے مسلمان حکمران تھا لیکن پھر بھی مسلمس دبے ہوئے تھے کیونکہ اہم عہدے ان کے پاس تھے، اور مسلمانوں نے اسی وجہ سے کافی چیزیں جو ہیں وہ ہندوؤں سے مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیں. بہت زیادہ چیزیں وہ آہستہ آہستہ ہمارے کلچر کا بھی، مسلمانوں کے کلچر کا بھی حصہ بنتا گیا، اور یہ وہیں ہندوؤں سے ہی یہ ساری چیزیں آئی تھیں. تو یہ مین چیزیں تھیں. اس کے علاوہ ایک اور کام جو انہوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہندو آرٹ تھا، ہندو آرٹ اور ہندو آرٹ پلس لٹریچر، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا تھا اکبر کے دور میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی تھی کہ ہندو کلچر جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلا تھا. اس کے بعد جو 5واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے وہ مورلی کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے. مورل ڈیکینڈنس آف رولرز ایز a threat to Muslim rule. تو یہ سچویشن تھی کہ مسلم حکمران بظاہر تو مسلمان تھے لیکن ان کا وہ علمی و عملی معیار نہیں تھا، وہ مورل رسپانسبلٹیز وہ ادا نہیں کرتے تھے، اور ان کا کردار اس طرح کا نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا مسلمانوں کو وہاں پر مسلمانوں کے رول میں. تو یہ مختلف قسم کی یہ سچویشن تھے اس وقت. ابھی اس میں کچھ پوائنٹس رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی. تو تب تک اللہ حافظ.